اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، آج ہمارے ہاں 9 ذی الحجہ ہے۔ حرمین شریفین زادہم اللہ شرفا و کرامتا، وہاں پر 10 ذی الحجہ ہے۔ کل مسلمانوں کی ایک تعداد نے یوم عرفہ میں وقوف کیا اور حق جل شانہ نے ان کو حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں بھی وہاں کی برکات سے مالا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب کعبۃ اللہ بنایا تو عجیب بات یہ ہے کہ کعبہ کی چھت نہیں تھی، دیواریں کھڑی کر دی، لیکن اس پر انوارات، برکات، تجلیات وہ اتنی زبردست تھی کہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، گھر میں نے بنایا ہے، آباد تو کرو، اور آباد کیسے ہو؟ اس کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ کسی سرمایہ دار کو، جاگیردار کو، بادشاہ کو متوجہ فرما، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ان کے اندر ایک رسول بنا، ایک رسول بھیج جس کے کام کیا ہو، یتلو علیہم، کو ان کی تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور دوسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سکھائے۔ حکمت کے معنی ہیں سنت کے، یعنی کر کے دکھائے، پڑھائے بھی صحیح، سکھائے بھی صحیح، کر کے بھی دکھائے۔ اور چوتھا فرض فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، پاک کرے، یعنی قبول حق کی ان میں صلاحیت پیدا کرے۔ ایک تو یہ دعا فرمائی، دوسرا اللہ سے کہا یا اللہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر۔ اس سے پہلے حضرت اسماعیل اپنے بیٹے اور ہاجرہ اپنی اہلیہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑ دیا تھا۔ لمبے واقعات ہیں، زمزم کا کنواں نکلا، زمزم کا پانی نکلا جو حیرت انگیز کنواں بن گیا۔ یا اللہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ تو کچھ لوگوں کو متوجہ کر دے ان کی طرف۔ اب تو کرونا کی پابندیوں کی وجہ سے جانا ذرا مشکل ہے، غالباً پچھلے سال رمضان کے اندر جانے والوں کی تعداد 1 کروڑ مسلمانوں کی تھی۔ سبحان اللہ، آپ بھی حیران ہوتے ہیں، حیرت انگیز جاذبیت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے حرمین شریفین میں۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے لوگوں کو حج و عمرے کی طرف متوجہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، تو لوگوں کے اندر اعلان کر، تو لوگوں کو بلا، يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، پیادہ پا بھی تیرے پاس لوگ آئیں گے
اور اس کے علاوہ اونٹوں پر، اونٹنیوں پر دور دراز علاقے کے لوگوں سے، علاقے سے لوگ آئیں گے۔ جلالین شریف کے حاشیے میں ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ طواف کے دوران ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا تجھے گھر سے یہاں پر آتے ہوئے کتنا وقت لگا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے آتے ہوئے 3 مہینے لگے، یعنی 3 مہینے کے سفر کے بعد میں یہاں پر پہنچ گیا۔ آج کل تو ہوائی جہاز میں جو ہمارے سفر شروع ہو گئے ہیں مشقتیں ہی ختم ہو گئی۔ اس نے پھر پہلے پوچھا سوال کرنے والے سے کہ آپ کتنے سال میں پہنچے؟ کہتے 5 سال۔ پتلی زمین کے کس کونے میں اس کا گھر تھا جو 5 سال اس نے سفر کیا اور پھر یہاں پہنچا؟ پھر جو آیا 5 سال میں جائے گا تو 5 سال میں 1 سال وہاں رہے گا ویسے تو 11 سال میں گزر کو اس کو حج نصیب۔ اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کی بہاروں کو بڑھائے، اسی لیے یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے جب کعبۃ اللہ کو دیکھے تو دعا پڑھیں اللہم زد ھذا البیت شرفا وتکریما وتعظیما ومہابۃ وزد من شرفہ وکرمہ تعظیما وتکریما ومہابۃ۔ اے اللہ اس کعبے کی شرافت کو، اس کی عزت کو، اس کے دبدبے کو تو بڑھا، اور جو اس کی عزت کرے تو بھی اس کی عزت کو بڑھا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے ساتھ ایک پہاڑ ہے جبل ابی قبیس، اس کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کیا اے لوگوں آؤ اللہ کے گھر کی طرف۔ اللہ نے وہ آواز ساری کائنات کے اندر پہنچا دی اور وہ آواز عالم ارواح میں بھی پہنچا دی۔ پر جس کی روح نے لبیک کہی ہے اس کو ضرور نصیب ہوگا، اور جس نے نہیں کہی بس اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی روح نے جتنی بار کہا ہے اتنی بار اس کو نصیب ہوگا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، جتنی بار کہا ہے اتنی بار کیا ہوگا؟ نصیب ہوگا۔ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ وقوف عرفہ کے سلسلے میں میں گزشتہ اجتماع کے متعلق کافی باتیں کر چکا ہوں۔ 10 ذی الحجہ کو، بلکہ 10 ذی الحجہ کی رات میں حجاج کرام عرفات سے آتے ہیں مزدلفہ میں اور رات کو مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں۔ صبح کو جمرہ عقبہ کو رمی کی جاتی ہے، یہ بھی سنت ابراہیمی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، 7 کنکریاں مارو اور کہتے ہیں جس کی کنکری قبول ہو گئی وہ آدمی شیطان کے شر سے محفوظ ہو گئی۔ شیطان کے شر سے کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حکم ہے اس دن کے اندر کہ آدمی کنکری بھی مارے پھر قربانی کرے۔ متمتع اور قارئ کے اوپر، یعنی جو آدمی حج کے ساتھ عمرہ بھی کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ قربانی اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی بنائی ہے تاکہ اس میں اللہ کے نام کو وہ ذکر کرے۔
مشرکین مکہ نے حلال اور حرام کا معیار خود قائم کر رکھا تھا، شریعت نے اس کو باطل پر رکھ دیا۔ بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے جانوروں کو، بتوں کے نام کے اوپر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، شریعت نے اس کو حرام پر رکھ دیا اور کہا کہ جان جس نے دی ہے اسی کو حق ہے کہ وہ جس کو حلال کہے، جس کو حرام کہے۔ اس واسطے حکم ہے کہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تم ذبح کرو گے تو تمہارا جانور کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ قربانی ایک ایسا حکم ہے کہ یہ وہاں پر بھی ہے اور ساری دنیا میں۔ جس آدمی کے پاس نصاب کی مقدار کچھ سونا اور چاندی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے، واجب ہے اس پر قربانی۔ اور قربانی گوشت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تک تمہارا گوشت بھی نہیں پہنچتا اور نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، لیکن تقویٰ پہنچتا ہے، وہ جذبہ پہنچتا ہے جس جذبے کی بنا پر تم نے کیا کی تھی؟ قربانی کی تھی۔ وہ جذبہ پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت چیز ہے، بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آج کل اس سلسلے میں ذرا کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہ دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ قربانی جس پر واجب ہے وہی کرے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ قربانی عورت پر واجب ہے، مرد پر نہیں، بیٹے پر ہے، باپ اور دادے پر نہیں۔ یہ تو حکم شرعی ہے، جس پر واجب ہے وہی ادا کرے۔ اب واجب ہوتی ہے بیوی پر، کرتا ہے خامد، وہ خامد کا مستحب ادا ہو جاتا ہے، اور بیوی جو ہے نا اس کا واجب چھوٹ جاتا ہے۔ وہ واجب چھوٹنے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی کوتاہی۔ کہتے ہیں بڑے کوئی تو دادا جان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، ان کے پاس جتنی جائیداد ہوتی ہے وہ پہلے لکھوا لی ہوتی ہے اپنے نام، ان بیچارے کی ملکیت میں تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے جو قربانی کے اتنے پیسے۔ آپ دادا جان کی طرف سے ضرور کریں، لیکن پہلے ان کی طرف سے کریں جن پر واجب ہے، پھر اللہ توفیق دے تو ان کی طرف سے کریں جو چاہیں۔ اس واسطے اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ کئی لوگ نیت بھی نہیں کرتے کہ قربانی کس کی طرف سے۔ اچھا ہاں، پہلی بات تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ نیت کافی ہے، ڈنڈورا ضروری نہیں۔ آپ گھر میں جانور لیں اپنی اہلیہ کی نیت سے کہ میں اس کی طرف سے کیا ہے ادا کرنا، قربانی کریں گے، کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال کو دیکھ رہے ہیں، قربانی اس کی طرف سے ہو جائے گی، اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، قربانی کی فضیلت کو ذہن میں رکھنا چاہیے، گوشت کھانے کو نہیں رکھنے چاہیے۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کل بھی گوشت کھایا ہوگا اور آج بھی گوشت کھایا، کوئی ساتھ کھاتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز تک نہیں پہنچتا اللہ تک تمہاری قربانی کا گوشت اور نہ اس کا خون، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، لیکن اللہ تک پہنچتا ہے وہ جذبہ جس جذبے کی وجہ سے اس نے کیا کی تھی؟ قربانی کی تھی۔ بھائی سمجھے گا؟ اس واسطے ایک تو اپنی نیت ٹھیک رکھنی چاہیے، فضائل کو سامنے رکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کمپیوٹر کے دور میں بھی
ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آئی کہ بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، یا میڈے کے اوپر اور دمبے کے اوپر کتنے روئیں ہوتی ہیں۔ میں سب ویسے ہی پوچھتا ہوں، فرض کرو میرے خیال میں کم از کم 2 لاکھ ہوتے ہوئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کی دیتے ہیں۔ اور ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں ہے جو مقبول ہو اللہ کے ہاں۔ کوئی عمل نہیں ہے جو اللہ کے ہاں کیا ہو، مقبول۔ قربانی کا خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ایک کوتاہی آج کل ہمارے ہاں یہ ہے کہ قربانی کا گوشت محفوظ رکھنے کی عجیب طریقے سے کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی دستور ہے کہ قربانی کا حصہ کچھ ادھر ادھر دو، مگر ہم ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر چلا دیتے ہیں، اور قربانی کا سارا گوشت کھروں سمیت بکرا جو ہے نا وہ فریزر میں۔ میرا بھائی ذرا خیال رکھنا چاہیے، آپ کے خاندان میں، آپ کے پڑوس میں کئی گھر ایسے ہیں کہ ان میں قربانی کی سکت نہیں۔ مجھے ایک جگہ سے معلوم ہوا کہ فلاں صاحب نے کہ گھر میں قربانی کے دنوں میں بھی دال پڑی، بڑا دکھ ہوا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ایک آدمی قربانی کر رہا ہے اور اس کی گلی کے اندر ایک غریب آدمی عید کے دن کے اندر دال کھا رہا ہے تو اس کی قربانی قبول ہو؟ قربانی کے دنوں میں ساری مخلوق اللہ کے مہمان ہے۔ اس واسطے حکم ہے کہ اپنے گوشت کے 3 حصے کرو، ایک حصہ قربا یا تمام ہو اور عزت سے۔ آپ کے بچے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، آپ کے گھر میں عورتیں ہیں، ان کے گھر میں بھی عورتیں ہیں۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اور اس تقسیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا۔ میں آج ہی ایک ساتھی سے بیان کر رہا تھا کہ فقر کو عذاب نہ سمجھو۔ بیت نبوت میں 3 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تو اس وقت راوی نے پوچھ لیا کہ پھر آپ کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ تو سیدہ نے فرمایا پانی اور کھجور پر۔ آج کسی کے حالات تنگ ہوں تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ ناراض ہو گئے۔ میرا بھائی، اللہ کے ناراض ہونے کی صرف ایک ہی علامت ہے کہ تجھے نیکی کی توفیق نہ ہو، بس۔ تجھے برائی سے رکنے کی توفیق نہ ہو، تجھے نیکی کی طرف چلنے کی توفیق نہ ہو، یہ ایک علامت ہے اللہ کی ناراضگی کی۔ پیسہ کم ہونا، زیادہ ہونا، صحت کا ہونا نہ ہونا، یہ دنیا میں چلتا رہتا ہے۔ اس وقت سے اپنے خاندان کے، اپنے اڑوس پڑوس کے، اپنے گلے محلے کے غرباء کی فہرست بناؤ، ذہن میں فہرست رکھو، اور جب گوشت بنے تو سب سے پہلے ان کے گھروں میں دو، اور گوشت بھی اتنا دو کہ وہ کھائیں اور خوش ہوں ان کے بچے۔ ایک حصہ اپنے دوست احباب کے گھر میں دے دو، اور ایک حصہ آدمی محفوظ کر سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں فریج فریزر نہیں ہوتے تھے، مجھے یاد ہے کہ ہم بچے ہوتے تھے تو گھروں کے اندر دیکھتے تھے وہ گوشت کو سکھایا کرتے تھے، اس کی پیٹیاں پوٹیاں کر کے نا، اور یہ اس کے اوپر رسی پر لٹکا دیتے تھے، گوشت سوکھ جاتا تھا، پھر کھا لیتے۔
لیکن اب فریدوں نے مسئلہ حل کر دیا، لیکن اتنا زیادہ حل بھی نہ ہو کہ آدمی 3 مہینے تک پھر وہ قربانی کا گوشت کھا کرے۔ آخری بات، ان دنوں کے اندر ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد لوگ ذرا قدر چاہت سے پڑھیں، اتنا چاہت بھی نہ ہو کہ پیچھے کسی کی نماز چھوٹ جائے تو وہ نماز ہی بھول جائے۔ اور عورتیں ذرا ایسا پڑھیں۔ آنے والی رات ہمارے ہاں 10 ذی الحجہ کی رات ہے، بہت مبارک رات ہے۔ اس رات کو ضائع نہیں کرنا، عبادت میں، رونے دھونے میں، آہوزاری میں گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، بلکہ امت کے لیے بھی دعائیں کرتی ہیں۔ آج امت بڑے جنجال میں ہے، آپ کو پتہ ہے ایک بیماریاں کیسے پھیلی ہوئی ہیں، معیشت کا بڑا فرق ہو روانیاں ہیں۔ اور قبول فرمائے، بآخر دعوانا الحمدللہ۔